سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا، پوچھیں گے سوالات غور سے سننا، سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا، جگمگ تارے جگمگ 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 تارے جگمگ تارے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام جس کا نام ہے جگمگ تارے، جی ہاں، جگمگ تارے میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی ہمارے پاس کچھ سیگمنٹس ہوں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو علم دین پہنچایا جائے۔ آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تو پیارے بچوں انشاءاللہ آج بھی پروگرام میں کہانی ہوگی، اچھی اچھی باتیں سنیں گے اور علم دین کا خزانہ حاصل کریں گے۔ تو پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ سب سے پہلے آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ، جی ہاں، ایک مرتبہ جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کہانی۔ جگمگ تارے جگمگ 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 تارے جگمگ تارے۔ تو پیارے بچوں سیگمنٹ ہے اب کہانی کا، جی ہاں، اور آج بھی انشاءاللہ ہم کوئی انٹرسٹنگ سی کہانی سنیں گے اور اس سے جو ہم سبق حاصل کریں گے وہ بھی آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے بچوں؟ تو کہانی شروع کرتے ہیں ہم۔ کہانی ہے ایک میمنے کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ میمنے پتہ کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ میمنا۔ بھیڑ دیکھی آپ نے؟ بھیڑ بکرے کی طرح ہوتی ہے۔ کس کی طرح ہوتی ہے؟ بکرے، وائٹ وائٹ اس کے بال ہوتے ہیں، دیکھیں نا بھیڑ، دیکھیں نا بھیڑ۔ تو بھیڑ کے بچے کو کیا کہتے ہیں؟ میمنا۔ کیا کہتے ہیں؟ میمنا، کس کے بچے کو کہتے ہیں؟ بھیڑ، بھیڑ کے بچے کو۔ کس کے بچے کو؟ بھیڑ، جی ہاں، تو آج ہے کہانی میمنے کے بارے میں۔ میمنا کہتے ہیں دمبے کے بچے کو، بھیڑ کے بچے کو۔ تو کہانی ہے پیارے بچوں یہ کہ جنگل میں ایک جھیل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جھیل ہوتا ہے۔ تو وہاں پر اس جھیل کے کنارے پر بہت سارے جانور پانی پینے کے لیے آتے ہیں اور ایک ساتھ سارے پانی پی رہے ہوتے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ایک میمنا ہوتا ہے اس جنگل میں، وہ دور سے کھڑا ہو کر ان سب جانوروں کو دیکھتا ہے کہ وہ پانی پی رہے ہوتے ہیں، ان کی زندگی ایسے گزر رہی ہوتی ہے کہ وہ روزانہ ایک ساتھ ایک جگہ پر کھڑے ہو کر بڑے بڑے جانور جو ہے، بہت سارے جانور پانی پی رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے دل میں بھی ایک خواہش آتی ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ جا کر پانی پیوں، میں بھی ان کے ساتھ جا کر جس طرح یہ ایک ساتھ پانی پی رہے ہیں جھیل کے کنارے، تو میں بھی پانی پیوں۔ تو وہ اپنی امی سے ضد کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے مجھے بھی وہاں پر جانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مجھے وہاں پر پانی پینا ہے۔ پانی پینا ان سب کے ساتھ۔ جیسے وہ سارے ایک ساتھ پانی پی رہے ہیں تو میں جو ہے میں پیچھے کھڑا ہوا ان کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، صرف میں پانی نہیں پیتا ان کے ساتھ۔ اتنے سارے جانور ہیں، سارے جانور ایک ساتھ پانی پی رہے ہیں، بڑے جانور، چھوٹے جانور، تو میں بھی پانی پیوں گا ان کے ساتھ جا کر۔ تو اس کی امی جو ہوتی ہے وہ منع کرتی ہے۔ وہ کیا کرتی ہے بچوں؟ منع کرتی ہے اس کو کہ تم نے نہیں جانا۔ وہ بہت ضدی ہوتا ہے، وہ مانتا ہے نہیں یہ بات اور وہ کہتا ہے میں نے جانا ہے، میں نے جانا ہے۔ تو اس کی امی اس کو سمجھانے کے لیے ایک کہانی سناتی ہے۔ کیا سناتی ہے؟ کہانی سناتی ہے۔ کہتی ہے کہ تمہاری طرح نا میری سہیلی تھی، اس کا بھی ایک بچہ تھا، جس طرح تم ہو نا، بھی تم ضد کر رہے ہو، اسی طرح میری ایک سہیلی تھی، اس کا بھی ایک بچہ تھا اور وہ بھی اسی طرح ضد کرتا تھا۔ کس طرح کی؟ کہ میں نے بھی پانی جا کر ان سب کے ساتھ پینا ہے، وہ ایک ساتھ جمع ہے وہاں پر، میں نے بھی ان کے ساتھ جانا ہے، ان کے پاس جانا ہے اور وہی جا کر پانی پینا ہے۔ وہ بہت ضد کیا کرتا تھا۔ تو ایک دن کیا ہوتا ہے کہ وہ چلا جاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے۔ جب وہ پانی پی رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس آتا ہے بھیڑیا۔ کیا آتا ہے؟
بھیڑیا آتا ہے اور کہتا ہے تم پانی کو گندا کر رہے ہو. کس کو کہتا ہے؟ بچے کو, چھوٹے سے. تو وہ بچہ بڑا ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے میں پانی کو گندا تو نہیں کر رہا, پانی تو بالکل صاف ہے, تم دیکھو. تو اب بھیڑیے کو آتا ہے غصہ. کیا آتا ہے بھیڑیے کو؟ غصہ آ جاتا ہے کہ اس نے میری بات کیسے نہیں مانی, اس نے میری بات کو ختم کیسے, جھٹلا دیا اس نے, یعنی میری بات نہیں مانی اس نے. اب وہ بھیڑیا اس میمنے پر حملہ کرتا ہے, بچے پر, اور اس کو کھا جاتا ہے, اس کو کھا جاتا ہے. اب جب وہ بچہ جو تھا میمنا, اس کی امی اسے ایک کہانی سناتی ہے نا, اب وہ ڈر جاتا ہے, وہ ڈر جاتا ہے, کہتا ہے میرے کو بھی کھا لیں گے, پھر جب میں جاؤں گا تو مجھے بھی کوئی نہ کوئی جانور جو ہے وہ کھا جائے گا. تو اب اس کو جا کر یہ ریئلائز ہوتا ہے, یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ میری امی جو ہے مجھے کس وجہ سے منع کر رہی تھی, کہ ایک عمر ہوتی ہے ہر کام کرنے کی. جب میں ابھی چھوٹا ہوں تو میں ابھی وہاں نہیں جا سکتا, تو میری امی میرے کو مجھے صحیح منع کر رہی ہے, اور میرے وہاں پر جانے کی عمر نہیں ہے. تو یہ جب اس کو ریئلائز ہوا, اس کو سمجھ میں آیا, تو پیارے بچوں اس نے ضد کرنا پھر چھوڑ دیا. تو اب اس کہانی سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ کون بتائے گا؟ کہ دیکھیں والدین جو ہوتے ہیں نا, جب وہ کسی بات کا آپ کو منع کر دیں, اگرچہ آپ کو وہ بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو کہ یہ کام تو مجھے کرنا ہے, اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے, کوئی نقصان بھی نہیں ہے, پھر بھی مجھے نہیں کرنے دے رہے, لیکن آپ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا اور والدین کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. تو جب بھی وہ کوئی چیز, کسی چیز کا حکم دیں کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا ہے, تو آپ ضد نہ کریں. کیا نہ کریں؟ ضد نہ کریں. ہاں بالکل اچھے بچوں کی طرح بس آپ نے کہنا ماننا ہے, اور کیا کہنا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے منع کر دیا تو اب میں یہ نہیں کروں گا. اگرچہ آپ کو یہ نہ لگ رہا ہو کہ یہ کام تو بالکل بھی برا نہیں ہے, اس کام میں تو نقصان بھی نہیں ہے, یہ تو آپ کو لگ رہا ہے نا کہ اس کام میں نقصان نہیں ہے, اس کام میں برائی نہیں ہے. جو بڑے ہیں ہمارے گھر والے ہیں, ہمارے پیرنٹس ہیں, ان کو جو اچھا لگتا ہے وہ اسی بات کا حکم دیتے ہیں, اور جو وہ چیز دیکھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ کام اگر ہم کریں گے تو ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے, ہمیں اس کام میں برائی ہے, تو اس طرح وہ اس بات کا حکم دیتے ہیں اور دوسری چیزوں سے منع کرتے ہیں. تو پیارے بچوں ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی گھر والے یا بڑے کسی چیز کا حکم دیں نا, اگرچہ وہ چیز آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ کوئی برائی نہیں ہے, کوئی نقصان نہیں ہے اس میں, بلکہ ایک طرح سے آپ کو لگ رہا ہو کہ میرے کو فائدہ ہوگا, بینیفٹ ہے, مجھے فائدہ ہوگا, تو آپ بڑوں کی بات مانیں اور ضد نہ کریں. کیونکہ یہی والی کہانی کو اگر آپ دیکھیں گے نا غور سے, تو اس میں بھی یہی تھا. پانی پینا کوئی بری بات نہیں ہے, پانی تو اس نے پینا ہی تھا, وہ چاہتا تھا کہ سب کے ساتھ جا کر پانی پیوں, اس کو نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. تو پیارے بچوں یہی ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ جو گھر والے بڑے پیرنٹس وغیرہ جو بھی ہمیں کسی بات سے منع کر دینا, تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کی بات مانیں, ان کا کہنا مانیں, اور اس طرح جو ہے ایک اچھا ماحول بنتا ہے. جب کہنا مانیں گے تو ہم والدین بھی ہم سے خوش ہو جائیں گے. والدین کیا ہو جائیں گے؟ ہم سے خوش ہو جائیں گے. جی ہاں, آپ کہنا مانیں گے تو آپ کے والدین آپ سے خوش ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ بچہ اچھا ہے, یہ میرا کہنا مانتا ہے, یہ میرا کہنا مانتا ہے. اسی طرح پھر وہ آپ کی بات بھی سنیں گے, پھر وہ آپ کو گلے بھی لگائیں گے. ٹھیک ہے نا بچوں؟ تو ہمیشہ اپنے بڑوں کا کہنا مانیں, اور پیرنٹس کسی چیز کو منع کر دیں تو اب آپ نے دوبارہ ان سے اس بات کی ضد نہیں کرنی ہے. تو یہ تھا پیارے بچوں کہانی کا مقصد, اور بہت پیارا مقصد تھا, بہت اچھی کہانی تھی. سمجھانے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت اچھا درس دیا کہ کہنا ہمیشہ ماننا چاہیے اور بڑوں کی باتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. تو پیارے بچوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کہانی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا, اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. کچھ کالز بھی ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی میرا نام مکی اختاری ہے. میں آج آپ کو آپ کے سلسلے کا ٹائٹل کلام سناؤں گا. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا, پوچھیں گے کچھ سوال ہے غور سے سننا. جگمگ 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 تارے. جی ہاں, جگمگ 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 تارے. بہت بہت شکریہ آپ کا, ماشاءاللہ اپنے ٹائٹل کلام سنایا. اسی طرح سلسلے کو دیکھتے رہیں. نیکسٹ کال دیجیے. نام عبدالرحمان ہے, میں مرکز گلوریا لاہور سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو نعت سناؤں گا. صحابی نبی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی صدیق و عمر جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی زوجائے نبی جنتی 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 جنتی. مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں یہ تھا ہمارا سیگمنٹ کہانی کا. کیا سیگمنٹ تھا؟ کہانی کا. اور اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سوال جواب. جگمگ تارے جگمگ 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 تارے جگمگ تارے. تو پیارے بچوں اب ہے سیگمنٹ سوال جواب کا, اور اس میں ہم یہاں پر موجود کچھ بچوں سے سوالات کریں گے, ان کے جوابات یہ دیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو اچھی اچھی باتیں بتائیں. جی ہاں, ان سوال جواب کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو علم دین حاصل ہو. تو انشاءاللہ آپ غور سے سنیں گے تو آپ کو علم دین بھی حاصل ہوگا. تو پیارے بچوں پہلا سوال, ٹھیک ہے, عمرہ کہاں ادا کیا جاتا ہے؟ آپ بتائیں. مکہ شریف میں. صحیح کہہ رہی ہیں, یہ زور سے بولیں سارے. مکہ شریف میں. جی ہاں, عمرہ مکہ شریف میں ادا کیا جاتا ہے. اس طرح آپ کا جواب درست ہے, ماشاءاللہ. اب ہے اگلا کوشچن. پیارے بچوں یہ بتائیں کہ وہ کون سا پرندہ ہے؟ میں نے تو سوال پورا نہیں کیا, ابھی جواب آ گیا آپ کو. یہ بتائیں وہ کون سا پرندہ ہے. چلے میرا سوال کون پورا کرے گا؟ جو پرندہ ہے جو اذان بھی دیتا ہے. کون سا پرندہ ہے؟ مرغا. مرغا. کون سا ہے؟ مرغا. مرغا. ماشاءاللہ آپ کا جواب بھی درست ہے. ماشاءاللہ آپ نے سوال بھی پورا کر لیا اور اس کا جواب بھی درست دیا, ماشاءاللہ. اگلا کوشچن اب ہے شعر مکمل کرنا ہے. کیا مکمل کرنا ہے؟ شعر. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے. سارے مل کے پڑھیں آگے اگر آتا ہے تو. آپ کو نہیں آ رہا تو مل کے پڑھیں, شروع ہو جائیں. میں سو جاؤں آنکھ کھلے صلی اللہ کہتے کہتے. صحیح سے. میں سو جاؤں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. ماشاءاللہ. جب بھی میں سوتی ہوں تو یہ شعر پڑھ کے. کیا بات ہے آپ کی, ماشاءاللہ. تو یہ شعر ہی ہمیں, اور درود پاک پڑھنا چاہیے. کیا پڑھنا چاہیے؟ درود پاک. اس کا مطلب پتہ ہے کیا شعر کا؟ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. کیا مطلب ہے اس شعر کا؟ کہ جب ہم اٹھیں تو ہماری زبان کیا کہہ رہی ہو؟ درود پاک پڑھ رہی ہو. کیا کہہ رہی ہو؟ درود پاک. تو ہر وقت پیارے بچوں درود پاک پڑھتے رہا کریں. جتنی زیادہ آپ درود پاک پڑھیں گے نا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ جلد ہی مدینہ شریف بلائیں گے. کہاں بلائیں گے؟ مدینہ بلائیں گے. مدینہ جانا ہے تو انشاءاللہ درود پاک کی کثرت کریں اور درود پاک پڑھتے رہا کریں. باقاعدہ ایک درود پاک کا اہتمام کریں گھر پہ, ایک جگہ بیٹھ کر سب مل کر درود پاک کی چادر بچھائیں. بعض گھروں میں ہوتی ہے. اسی طرح اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی. خوب کثرت کے ساتھ درود پاک ہم پڑھتے رہا کریں. تو آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. اگلا کوشچن یہ بتائیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفہ کا نام مبارک کیا ہے؟ کسی کو بھی نہیں آ رہا ہے؟ تو نہیں آ رہا. پہلے خلیفہ کون ہے؟ چلیں میں آپ کو ہنٹ دوں, آپ کو آ گیا. حضرت ابو بکر. صحیح ہے ان کا جواب. تو آپ کو تو آ ہی نہیں رہا تھا, آپ گردن نہیں لا رہی ہیں. کیسے پتا چلا آپ کو صحیح ہے؟ اب یاد آ گیا. تو آپ کا جواب درست ہے. جی ہاں پیارے بچوں, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی شان والے ہیں. پہلے خلیفہ ہیں, خلیفۃ المسلمین ہیں, اور آپ کی تو کیا ہی شان ہے. اور آپ کا جواب بھی یوں درست ہو گیا ہے. تو پیارے بچوں اس طرح یہ ہمارا سیگمنٹ تھا کوشچن آنسر کا. تو ہم کچھ کالز کی طرف بڑھتے ہیں, پھر انشاءاللہ اپنا اگلا سیگمنٹ سٹارٹ کریں گے. میں آپ کو ایک نعت سناؤں گی. سنائیے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت بہت شکریہ, آپ نے کلام سنایا. نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام نور الہدا ہے. میں ملتان سے عرض کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام جگمگ تارے بہت اچھا لگتا ہے. میں اسے بہت شوق سے دیکھتی ہوں. آج میں آپ کو نعت سناؤں گی. سنائیے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر نور محمد صلی اللہ
اللہ جزاک اللہ خیر. آمین آمین آمین. بہت بہت شکریہ آپ. تو پیارے بچوں اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب اور اس سیگمنٹ کا نام ہے دعا. जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे. تو پیارے بچوں سیگمنٹ ہے کون سا؟ دعا کا. اور اب اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ ایک دعا بھی ہم سنیں گے اور اس کو یاد کریں گے. کیا کریں گے ہم؟ یاد کریں گے. ٹھیک ہے, یاد کرنی ہے نا انشاءاللہ. اور یاد کرنے کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ جو دعا ہم سیکھ رہے ہیں اس پر عمل بھی کریں. اسے جہاں ہمیں یوز کرنا ہے ہم وہاں پر اس کو یوز بھی کریں. تو آج ہم جو دعا سیکھنے جا رہے ہیں, جو دعا یاد کرنے جا رہے ہیں, وہ ہے کھانا کھانے سے پہلے کی دعا. کھانا کھانے سے پہلے کی دعا. کس کس کو یہاں پر آتی ہے؟ کس کس کو یہاں پر کھانا کھانے سے پہلے کی دعا آتی ہے؟ آپ سنائیں سنائیں. بسم اللہ بسم اللہ والا برکت اللہ. ماشاء اللہ. اور کسی کوئی سنائے گا؟ سناؤ. بسم اللہ والا برکت اللہ. آپ سناؤ. بسم اللہ والا برکت اللہ. ماشاء اللہ. انہوں نے دیکھا کتنے پیارے انداز میں ٹھہر ٹھہر کر بسم اللہ وعلا برکت اللہ. تو اس طرح پیارے انداز میں اور تلفظ بالکل صحیح ہو, صحیح مخارج ہوں. تو آئیے ہم پڑھتے ہیں, میں آپ کو پڑھاتا ہوں, پھر دوبارہ انشاءاللہ ہم سنیں گے. صحیح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیں. بسم اللہ الرحمن. بسم اللہ بسم اللہ وعلا وعلا. بسم اللہ بسم اللہ وعلا وعلا. بسم اللہ بسم اللہ وعلا. وعلا. یہاں تک کس کو یاد ہوئی؟ جلدی سنیں آپ. بسم اللہ وعلا. آپ سنیں. بسم اللہ وعلا. آپ سنیں. بسم اللہ وعلا. آپ سنیں. بسم اللہ وعلا. اب ہے بسم اللہ بسم اللہ وعلا وعلا برکت اللہ. برکت اللہ. دوبارہ پڑھیں. یہی. بسم اللہ وعلا برکت اللہ. دوبارہ. بسم اللہ وعلا برکت اللہ. ماشاء اللہ. تو یہاں پر تو بچوں کو یاد ہوئی ہے. پیارے بچوں یہ بتائیں کہ اگر کوئی دعا پڑھنا بھول جاتا ہے کھانا کھانے سے پہلے کی, ٹھیک ہے نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں پڑھتا, یہ تو پڑھنی ہے ہم نے, تو اب اس کو یاد آیا کہ میں نے دعا نہیں پڑھی کھانا کھانے کے دوران, اب وہ کیا پڑھے؟ کیا پڑھے گا؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ. کیا پڑھے گا؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ. ماشاء اللہ. بسم اللہ اولہ و آخرہ. تو پیارے بچوں یہ جو دعا ہے نا, یہ بھی ایک دعا ہے. جب ہم کھانا کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنا بھول جائیں اور ہمیں یاد آئے کہ ہم نے کھانا کھانے سے پہلے کی دعا نہیں پڑھی ہے, تو یاد آتے ہی آپ نے یہ دعا پڑھ لینی ہے. کون سی دعا ہے؟ آپ سنائیں دوبارہ. بسم اللہ اولہ و آخرہ. جی ہاں, بسم اللہ اولہ و آخرہ. یہ دعا پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اس کی بھی آپ کو برکتیں ملیں گی. اور کالز کی طرف بڑھتے ہیں. میں پاپولر شیر سے مارش تاری بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام جگمگ تارے بہت اچھا لگتا ہے. میری آپ کے پروگرام میں آج تیسری کال ہے. میں آپ کو جگمگ تارے پروگرام کا ٹائٹل قرآن سناؤں گا. سوچ سمجھ کر جواب ہے چننا, پوچھیں گے سوال غور سے سننا. سوچ سمجھ کر جواب ہے چننا, پوچھیں گے سوال غور سے سننا. جگمگ تارے. جی ہاں, جگمگ 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 تارے. بہت بہترین انداز میں آپ نے سنائی ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام مدنی رضاعت قوری ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا, ہمیں بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے. تیز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے انداز میں ہمیں کالز کی اور کہانی کا سبق سنایا. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام زرینہ تاریہ ہے. میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے امی ابو سے ضد نہیں کرنی چاہیے. ماشاءاللہ. جی ہاں بالکل, ہمیں اپنی امی ابو سے ضد نہیں کرنی چاہیے. نیکسٹ کال دیجیے. میں باب المدینہ کراچی پاکستان سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام جگمگ تارے بہت اچھا لگتا ہے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, سب صحابیات بھی جنتی جنتی, صدیقوں میں جنتی جنتی, عثمان غنی جنتی جنتی, فاطمہ
ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام سلمت تاریہ ہے. جی. مجھے جگمگ تارے سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے. رہنمائے کاملہ میرا رضا ہے پیشوائے عاشقہ میرا رضا ہے ہمارا مقتدا میرا رضا علم و فن کا بادشاہ میرا رضا کس مدنی چینل جزاک اللہ خیرا. آمین آمین آمین. ایک نعرہ لگا دیتے پیارے بچوں, ٹھیک ہے؟ میں کہوں گا فیضان اعلیٰ حضرت, آپ کہیں گے جاری رہے گا, ٹھیک ہے؟ زور سے فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, انشاءاللہ عز و جل. جی ہاں, فیضان اعلیٰ حضرت جاری رہے گا. نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام مظفر عبد الماجد ہے. میں باب المدینہ کراچی پاکستان سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام جگمگ تارے بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کو ٹائٹل کلام سناؤں گا. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا, پوچھیں گے سوالات تو اور سے سننا. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا. جگمگ تارے جگمگ تارے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. ہمارے ساتھ سلسلے کے آخر تک رہیے گا. تو پیارے بچوں, اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب انشاءاللہ. اس کے بعد ہم کچھ کالز بھی لیں گے جس کا نام ہے, سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ اب اچھی باتیں. جگمگ تارے جگمگ 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 تارے جگمگ تارے. تو پیارے بچوں, اب ہے سیگمنٹ اچھی بات. اور اس سیگمنٹ کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا کہ ہم اس سیگمنٹ میں کچھ اچھی باتیں آپ کو بتاتے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں بتاتے ہیں جسے ہمیں نہیں کرنا چاہیے, بچنا چاہیے. کچھ ایسی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. کچھ ثواب کی باتیں ہوتی ہیں کہ جس پر کرنے میں ہمیں ثواب ملتا ہے. تو ایسی انشاءاللہ آج بھی ہم کچھ اچھی باتیں سنیں گے, سیکھیں گے, اور نیت کیجئے کہ انشاءاللہ جو کچھ سیکھیں گے ہم اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل. تو پیارے بچوں, پہلی اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں کسی سے بدتمیزی نہیں کرنی ہے. کیا نہیں کرنی ہے؟ بدتمیزی بدتمیزی کسے کہتے ہیں؟ یہ کیا ہوتی ہے, یہ کون بتائے گا؟ بتائیں آپ. برائی نہیں کرنی چاہیے کسی بڑوں سے. بڑوں سے برائی نہیں کرنی چاہیے. کس کی برائی؟ مطلب کسی کی بھی برائی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, چلیں, یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ ہمیں کسی کی برائی کسی سے نہیں کرنی چاہیے. بدتمیزی پیارے بچوں یہ ہوتی ہے کہ جیسے آپ کے پیرنٹس ہیں, مثال کے طور پہ ایک گھر میں کوئی بھی ہے بڑا, اب اس نے کوئی آپ کو حکم دیا, ٹھیک ہے نا, آپ کی امی جان نے آپ کو کہا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, آپ نے نہیں کیا, آپ نے آگے سے کوئی جواب دے دیا, آپ نے انہیں مطلب آپ ایک ہوتا ہے نا چہرے سے بھی کچھ آپ ایکسپریشن ظاہر کر رہے ہوتے ہیں, اگرچہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن بعض کیا کرتے ہیں کہ بس چہرہ اپنا بنا لیتے ہیں, منہ بنا لیتے ہیں, دیکھا ہوگا آپ نے. تو یہ جو ہے نا, یہ بھی اچھا انداز نہیں ہے. کوئی کسی نے حکم دیا, خاص طور پہ امی حکم دیتی ہے, ابو حکم دیتے ہیں, بڑا بھائی ہے گھر میں یا بڑی بہن وغیرہ ہیں, تو کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو اندر ہی اندر سے ہم یہ سوچنے لگ جاتے ہیں, منہ بنا لیتے ہیں کہ مجھے ہی کہتے رہتے ہیں, یہ مجھے ہی اس طرح کام کرتے رہتے ہیں, دیتے رہتے ہیں, اور کبھی کبھار ہم زبان سے بول دیتے ہیں سامنے. تو یہ جو ساری چیزیں بدتمیزی کہلاتی ہے کہ آپ نے اپنے سے بڑے کو آگے سے جواب دے دیا. یہ اچھے ایتھکس نہیں ہیں, یہ اچھے اخلاقیات نہیں ہیں, یہ اچھے بچوں میں نہیں ہوتی چیزیں کہ آگے سے جواب دینا. یہ آج کل بہت زیادہ ہے یہ کہ جو کوئی بات کہے اس کا آگے سے رپلائی فوراً ملتا ہے, آگے سے رپلائی فوراً دیتے ہیں. پہلے بات اچھا سنتے بھی نہیں صحیح سے اور فوراً سے جواب, میں نے تو کیا ہی نہیں ہے یہ, یا پھر کوئی بھی جو آنسر بنتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں. تو اس طرح پیارے بچوں ہمیں یہ چیزیں نہیں کرنی ہیں. دیکھیں, یاد رکھیں کہ اپنے سے بڑوں کو کبھی بھی آپ جواب نہ دیں, کبھی بھی آپ جواب نہ دیں آگے سے, یہ یاد رکھیے ہمیشہ. دیکھیں وہ آپ سے بہت بڑے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو آپ جواب دیں گے انہیں اچھا نہیں لگے گا یہ, اور یہ اچھی بات ہے بھی نہیں. اگر کوئی کام آپ نے واقعی میں کر لیا ہے اور وہ کہتے ہیں آپ نے نہیں کیا, اس طرح ڈانٹ بھی پڑ جاتی ہے, کچھ بھی ہو جاتا ہے, تب بھی آپ صبر کریں. کیا کریں؟ صبر کریں. جی ہاں, اور آگے سے جواب نہیں دے کہ میرا کوئی قصور نہیں تھا, مجھے ایسے ہی ڈانٹ دیا یا ایسے ہی اس طرح کر کے. تو اگر آپ کا کوئی قصور نہیں بھی ہے تو کوشش کریں کہ صبر کریں, انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ثواب عطا فرمائے گا, اجر عطا فرمائے گا اس پر بھی. ٹھیک ہے پیارے بچوں, تو ہمیشہ اپنے سے کسی سے بدتمیزی نہیں
نہیں کرنی ہے. یہ بات یاد رکھیں. کوئی کلاس میٹس بھی ہیں یا بھائی بہن ہیں گھر میں چھوٹے ہی ہیں, ان سے بھی ہمیں بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے, ان سے بھی اچھے انداز میں بات کرنا. بدتمیزی یوں ہوتی ہے کہ کسی سے بھی بول دینا عجیب الفاظوں کے ساتھ, برے الفاظوں کے ساتھ. اب میں کیا بولوں آپ کے سامنے, آپ کو پتہ ہے کہ برے الفاظوں کے ساتھ کہہ دیتے ہیں یا ڈانٹ دیتے ہیں کسی کو, اپنے سے چھوٹے کو ڈانٹ دیتے ہیں عموماً, تو یہ بھی ایک طرح سے بدتمیزی ہے نا, ڈانٹ دینا اپنے سے چھوٹے کو, اس سے اچھے الفاظ میں بات نہیں کرنا, اپنے سے چھوٹے کو اپنے سے کمتر سمجھنا, اور اسی طرح بات بات پر اسے کسی کام کے بارے میں کہتے رہنا, حکم جمانا, اس طرح. ٹھیک ہے پیارے بچوں, تو ہم کوشش کریں کہ کسی کے ساتھ ہم بدتمیزی نہیں کریں. ٹھیک ہے. اب ہے اگلی اچھی بات, یہ ہے کہ جب مسجد ہمیں نظر آئے تو ہم نے درود پاک پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ درود پاک. دیکھیں مسجد نظر آئے تب بھی درود پاک پڑھیں. اسی طرح جب مدینہ نظر آئے, کیا نظر آئے؟ مدینہ. چینل پہ بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, جب مدینہ کی تصویر آئے تو درود پاک پڑھیں. اور بھی ویسے بھی درود پاک تو ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے. درود پاک کی بڑے ہی بے شمار فضائل و برکات ہیں, اتنی فضیلتیں ہیں درود پاک پڑھنے کی پیارے بچوں, کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو ہمیں اس کی برکتیں ملتی رہیں گی. تو درود پاک کی بھی ہم نے کثرت کرنی ہے اور زیادہ سے زیادہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم درود پاک پڑھتے رہیں. اب ہے پیارے بچوں اگلی اچھی بات, اور یہ ہے کہ ہمیں اپنے بھائی بہنوں کا بھی ادب کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ ادب کرنا چاہیے. وہی بات ہے جو میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کی کہ اپنے سے بڑوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آئیں. ادب سے مراد یہ ہوتا ہے رسپیکٹ دیں انہیں. کیا دیں؟ رسپیکٹ دینا سیکھیں. جی ہاں, جب آپ کسی کو رسپیکٹ دیں گے تو وہ آپ کو رسپیکٹ نہیں دے گا. جب آپ کسی سے اچھے انداز میں بات کریں گے تو آپ سے بھی سامنے والا اچھے انداز میں بات کرے گا. تو اپنے بھائی بہنوں سے اچھے انداز میں بات کریں, رسپیکٹ دیں. جب وہ کوئی کام کا حکم دیں, جی میں ابھی کر دیتی ہوں, میں ابھی کر دیتا ہوں, اس طرح کر کے. ایسے نہیں, دیکھیں کام تو ہمیں کرنا ہوتا ہے. بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے کام بھی کرنا ہے, لیکن کام کرنے سے پہلے بول بھی دیں گے, آگے سے رپلائی بھی کر دیں گے, منہ بھی اپنا تھوڑا بگاڑ لیتے ہیں, بنا لیتے ہیں, لیکن پھر کام بھی کر دیتے ہیں. تو اس سے اچھا اچھے انداز میں مسکرا کر ہم کام کر دیں تاکہ بھائی بہن بھی خوش ہو جائیں اور ہمارا انداز بھی اچھا رہے. تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ ہم بڑوں کی رسپیکٹ کریں گے, بھائی بہنوں کا ادب کریں گے, تو انشاءاللہ وہ بھی ہمارے ساتھ اچھے انداز میں پیش آئیں گے, ادب کریں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں. اب ہے اگلی اچھی بات, اور یہ ہے کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. کیا نہیں بولنا چاہیے؟ جھوٹ تو نہیں بولنا ہے بالکل بھی. جھوٹ ہمیں نہیں بولنا ہے. جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے, اس لیے جھوٹ سے ہمیں پیارے بچوں بچتے رہنا چاہیے. حدیث پاک میں بھی اس کے لیے بہت وعیدات آئی ہیں. تو جھوٹ جو بچے بولتے ہیں نا, اچھا بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں بات پہ, انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا, یعنی کہ بات کچھ بھی نہیں ہے, کسی نے کچھ کہہ دیا تو نہیں ایسے جھوٹ بول دیا, ہنس بھی رہے ہوں گے. اچھا بعض مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں ہنسانے کے لیے دوسروں کو, تاکہ میں کوئی چیز اچھی سی کہوں گا, اچھی تو نہیں ہوگی, وہ اس کو لگ رہا ہے کہ اچھی ہے, جھوٹی کوئی چیز بتاؤں گا تو سب ہنسیں گے اور میری واہ واہ ہوگی. کیا ہوگی؟ واہ واہ ہوگی. مجھے کہیں گے واہ بھائی واہ, کیا باتیں کرتا ہے یہ, کیا باتیں کر رہا ہے یہ, حالانکہ ساری باتیں جھوٹی ہیں. تو وہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ہمیشہ سچ بولیں. سچائی نیکی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. کہاں لے جاتی ہے؟ جنت کی. جھوٹ جو ہے یہ گناہ ہے. کیا ہے؟ گناہ ہے. اور گناہ جو ہے کہاں لے جاتا ہے؟ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں, تو ہم جھوٹ سے بچیں اور ہمیشہ ہم سچ بولتے رہیں. اب آخری اچھی بات یہ ہے کہ راستے میں اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز نظر آئے تو ہم کیا کریں؟ کیا کر دیں اس کو؟ سائڈ پہ کر دیں. بہت اچھی بات ہے یہ. جب بھی بعض کی عادت بھی ہوتی ہے کہ راستے میں کوئی چیز دیکھیں گے نا پڑی ہوئی, نقصان دینے والی چیز بھی ہوگی مثال کے طور پر, تو وہ ہٹا دیتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ سائڈ میں کر دیتے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے. اس میں آپ دیکھیں نا دوسروں کا فائدہ ہوگا. ہم تو بچ گئے اس چیز سے, مثال کے طور پر کوئی کیل تھی یا کوئی پتھر ہے ایسا نوکیلا کہ کسی کو لگ سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے ذریعے. اب ہم بچ گئے, ہمیں نظر آ گیا, اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو بچایا, آپ کو سیف رکھا. لیکن دوسروں کا بھی سوچیں نا, اگر ہم سائڈ کر دیں گے تو کسی کی نظر نہ ہو, کسی کے دھیان میں نہ ہو, اللہ نہ کرے وہ اس کے ذریعے کسی بڑے حادثے کا شکار ہو جائے یا چھوٹی سی چوٹ بھی لگ جائے. اگر ہم اس کو سائڈ میں کر دیں گے تو وہ اس سے محفوظ ہو جائے گا, اس سے بچ جائے گا. تو یہ جو ہوتی ہے نا اچھی عادت ہے, اس میں کیا دوسروں کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں ثواب کی خاطر. اپنے لیے تو سب سوچتے ہیں, لیکن اچھا وہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے کے بارے میں سوچے. کس کے بارے میں سوچے؟ دوسروں کے بارے میں سوچے کہ میں کوئی ایسا کام کروں جس سے دوسروں کا بھلا ہو جائے. کیا ہو جائے؟
بھلا ہو جائے, دوسروں کو فائدہ پہنچے, وہ خوش ہو جائیں. تو یہ کام بھی بہت پیارے ہوتے ہیں. یہ ہم گھر میں بھی دیکھ سکتے ہیں اپنے, یہ ہم گھر میں بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا کام کریں جس سے دوسروں کا فائدہ ہو, جس سے دوسروں کا بھلا ہو جائے. تو ایسے کام ہمیں ڈھونڈنے چاہیے اچھے کہ جو دوسروں کی ہیلپ کریں, جس میں ہم مدد کر سکیں. تو یہ کام اچھے کہلاتے ہیں, اور اچھے بچے اچھے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے پیارے بچوں, تو یہ تھی آج کی کچھ اچھی باتیں. تو کیا کیا سیکھا ہم نے, کون بتائے گا؟ کوئی ایک بات بتائیں آپ. بدتمیزی نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے, بہت زبردست. کوئی اور بات بتائیں, ایک بات آپ بتائیں. کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچانا, یہ بھی ٹھیک ہے. آگے, اور ابھی ایک اور بات سنی تھی نا ہم نے, جی. کوئی مسجد نظر آئے تو درود پاک پڑھنا چاہیے. درود پاک بھی پڑھنا چاہیے. جی آپ بتائیں. جب مدینہ دکھے تو درود پاک پڑھیں. درود پاک پڑھیں. ٹھیک ہے, بہترین, زبردست, ماشاءاللہ. جی. جب مسجد نظر آئے تو ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے. ماشاءاللہ. اور جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے. ماشاءاللہ. اس کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ جو ہے یہ ختم ہوا. کچھ کالز کی طرف بڑھتے ہیں, پھر انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. جی. میرا نام انمتا ہے, میں ڈیرہ اسماعیل خان اور نئی ویلا سے بات کر رہی ہوں. ماجد بھائی, مجھے آپ کا پروگرام جگمگ تارے بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو مدنی مقصد سناؤں گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام معیشت تاریہ ہے. میں آج آپ کو گھر سے باہر نکلنے کے لیے دعا سناؤں گی. بسم اللہ توکلت علی اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. کڈس مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی, آخری سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے مقدس مقامات. تارے جگمگ 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 تارے جگمگ تارے. تو پیارے بچوں, آج ہے مقدس مقامات میں جو پیارا سا مقام, جو مقدس مقام, وہ ہے ایک مزار. کیا ہے وہ؟ مزار. ایک مزار ہے. اور وہ مزار کہاں پر ہے؟ وہ مزار پاکستان کے مشہور شہر لاہور میں واقع ہے. کہاں واقع ہے؟ لاہور میں. کون سا مزار ہے؟ وہ ہے داتا. جی ہاں, داتا صاحب کا مزار ہے. کن کا مزار ہے؟ داتا صاحب کا مزار ہے. اور یہ کہاں واقع ہے؟ لاہور میں واقع ہے. پیارے بچوں, پاکستان کے مشہور شہر لاہور میں داتا صاحب کا مزار واقع ہے. اور ڈھیروں زائرین, زیارت کرنے والے اس مزار کی طرف جاتے ہیں, اور زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں, اور اپنی التجائے لے کر جاتے ہیں. اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ التجائے بھی سنتے ہیں, پوری بھی فرماتے ہیں, فیض بھی لٹاتے ہیں, اور برکتیں بھی لوگ وہاں جا کر پاتے ہیں. مدینے کا ٹکٹ بھی ملتا ہے. جی ہاں, امیر علیہ سنت نے اسی لیے منقبت لکھی ہے آپ کی شان میں کہ ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا, آپ کو خواجہ پیا کا واسطہ داتا پیا. تو پیارے بچوں, حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کے بارے میں ہم کچھ سنتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش جو ہے وہ 400 سنہ ہجری میں ہوئی. کتنی سنہ ہجری میں؟ 400 سنہ ہجری میں ہوئی. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام علی اور لقب جو ہے وہ داتا گنج بخش ہے. سبحان اللہ. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چھوٹی ہی عمر میں قرآن پاک پڑھ لیا تھا. چھوٹی عمر میں قرآن پاک پڑھ لیا تھا. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر صاحب کا نام جو ہے وہ ہے سیدنا ابو الفضل محمد بن حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اسی طرح پیارے بچوں, آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ آپ نے بہت کتابیں بھی لکھی ہیں. آپ نے کتابیں بھی لکھی ہیں, اور آپ کی ایک مشہور کتاب کا نام ہے کشف المحجوب. کیا نام ہے؟ کشف المحجوب. اور داتا صاحب کی بارگاہ میں پیارے بچوں لوگ زیادہ تر التجائیں کرتے ہیں, تمنا کرتے ہیں مدینے جانے کی. کہاں جانے کی؟ مدینے جانے کی. جی ہاں, اللہ کرے کہ ہم بھی داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضری ہوں, ان کے صدقے اللہ پاک ہمیں مدینہ دکھائے بار بار. اسی طرح پیارے بچوں, داتا صاحب کا عرس مبارک کب آتا ہے؟ ابھی گزرا ہے. جی داتا بتائیں. داتا کا عرس
20 सफ़र, कौन सी सफ़र है? 20 सफ़र, जी हाँ 20 सफ़र 465 हिजरी को दाता साहब का विसाल मुबारक हुआ, आपका उर्स है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के इंतकाल को 900 साल से ज़्यादा हो गया। कितने साल से? 900 ईयर्स जो है वो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के विसाल को गुजर चुके हैं, लेकिन लोग जो हैं वो अभी भी आपके मज़ार मुबारक पर जाते हैं, रहमतें लूटने, बरकतें लूटने आपकी तरफ जाते हैं, और पूरी भी होती हैं तमन्नाएं भी। इसीलिए तो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं कि हो मदीने का टिकट मुझको अता दाता पिया, आपको ख्वाजा पिया का वास्ता दाता पिया। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी बुजुर्गान दीन की सीरत को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और उन पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। तो प्यारे बच्चों आइए कुछ हम नारे लगा लेते हैं, ठीक है? हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी, जन्नती जन्नती, उस्मान गनी, जन्नती जन्नती, फातिमा और अली, जन्नती जन्नती, हैं हसन हुसैन भी, जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती, है मुआविया भी, जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी। जन्नती 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 जन्नती। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस प्रोग्राम को अपनी पाक बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए, गलतियां हुई हों तो उन्हें माफ़ फरमाए। किड्स मदनी चैनल देखते रहें, इंशाअल्लाह नेक्स्ट सैटरडे इसी टाइम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब है चुनना। जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया आ गया।